تو پتہ چلیا جڑا ماں باپ دا فرما بردار ہے رب کعبہ ان دے کاروبار جی برکت عطا فرماندا ہے، غیبانہ طور تے اس دی مدد فرماندا ہے۔ اور جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے اگر اس دے کول دنیا دی دولت آ جائے، دنیا دی دولت آ جائے، جب رب کعبہ برکت نہیں عطا فرمائے گا ان دے پلے کچھ نہیں رہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دور پاک دے اندر آپ دا ایک صحابی ہے، کون ہے؟ سبحان اللہ اچھی بن دی ہے نا جی، سرکار دا ایک صحابی ہے جس دا نام ہے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دے پیچھے نمازہ پڑھنا، سبحان اللہ جی، جنہوں سرکار دے پیچھے نماز پڑھن دا موقع مل جائے جی، سرکار دے پیچھے نماز پڑھنا، سرکار دا دیدار کرنا، اللہ اکبر اللہ، سرکار دے نال جہاد تے جانا، سرکار دے نال عمرے تے جانا، سرکار دے نال حج تے جانا، کیا بات ہے جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، سرکار دے صحابی نے اندازہ کری، پھر کمپیریزن کرنا اپنے نال کہ میں کون ہاں او کون نے، پھر مقابلہ کری کہ میں کون ہاں او کون نے، انہاں دا مقام کیے تیرا مقام کیے، پھر میں نے سوچ کے دسی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، جدو بیمار ہو گئے نا نزع دا وقت آ گیا، یعنی موت دا وقت آ گیا۔ نزع کہندے نے جدو جان ایتھے آ جائے، جدو جان ایتھے آ جائے، نزع دا وقت آ گیا، جان پیراں چوں نکلنا شروع ہوئی۔ جدو بھی جان نکل دی ہے نا پیراں چوں جان نکلنا، پہلے انگوٹھیاں تو شروع، پھر پیراں چوں شروع، پھر پنڈلیاں تے، پھر اگے، پھر سینے تے، پھر ایتھے حلق تے آ کے، جدو حلق تے آندی ہے نا بڑا اوکھا وقت ہے، بڑا اوکھا وقت ہے۔ اس وقت کو ڈرو، اس وقت کو ڈرو۔ اب بڑے بڑے تسی لوگ ویکھے نے فلانا انہا جابر ہے، فلانا انہا ظالم ہے، لیکن پتہ تا پھر لگنا ہے جدو چار پائی تے لیٹیا تے نزع دا عالم آیا، پھر ساریاں تیریاں بدماشیاں ساریاں تیریاں ختم ہو جانیاں نے، پھر تیرے ایک اشارے تے 100 لوگ کٹھے ہو جاندے نے، ایک اشارے نال بندے قتل ہو جاندے نے۔ لیکن سوچ جدو تیرے تے آخری وقت آیا، نزع دا وقت آیا، تیرے قریب کوئی بھی نہیں ہونا، تیرے کولو تیرا اے عالم ہو جانا ہے کہ تیرے منہ تے مکھیاں بہنیاں نے، تیرے چنی طاقت نہیں رہنی کو نہ مکھیاں نو ڈالے، تو تیرے منہ تے مکھیاں نے بن بن کرنی ہے۔ تو وہی بدماش ہے نا، تو وہی ہلاکو کھان ہے نا، وہی ڈاکو ہے نا، تو وہی ظالم ہے۔ ہن تیرے اپنے ہاتھ ہی کام نہیں کر دے، لوگاں نے آکھے تیرے کی لگنا، تیرے اپنے ہاتھ کام نہیں کر دے، تیرے اپنے کہے پیر کام نہیں کر دے۔ جدو تیری چل دیئے تو آنکھ دی گھوری پائے تینج کر کے لوگ سناٹا چھاندا جاندہ ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزع دا وقت آ گیا، نزع دا وقت آ گیا، جان ایتھے آ کے نہ ٹک گئی، نکلن دا نہ نہیں لیندی، یعنی پھس گئی جان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر تسی اجازت ہے وہ تے آج میاں صاحب نے پڑھ لئیے، سبحان اللہ اچھی آوے کے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اسی نزع دا جڑا آپ حال بیان فرما دینے، آپ فرما دینے، پھس گئی جانے او شکنجے اندر جی میں ویلن دے وچے ایک گنا رو آکھے ہونے رو محمد ہن رویں تمہیں منا، رو آکھے ہونے
رو محمد ہن رویں تا میں منا. بندہ پوچھے ہن تیریاں بدماشیاں کتھے گئیاں، ہن تیریاں گھوریاں کتھے گئیاں بھائی. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ زیادہ وقت ہے، صحابی رسول نے جان پھس گئی. پیغام بھیجیا میرے مصطفیٰ دے دربار پر انوار دے اندر، یا رسول اللہ تہاڈا غلام ہے، جان پھس گئی ہے، کافی دیر تو پے نے، نہ ٹھیک ہوندے نے نہ جان نکل دیئے. دیکھو صحابی رسول دا مقام کتنا ہے، کتنا مقام ہے. حضرت محبوب عثمانی قطب ربانی شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یہ مقام ہے. آپ فرماندے نے کہ میں پوری کائنات دے شہراں نوں یا پوری کائنات نوں انج کر کے ویکھنا جویں میری ہتھیلی تے رائی دا دانا ہوئے. یہ مقام ہے آپ دا. آپ کو کسی نے پوچھیا سرکار آپ دا بڑا مقام ہے، صحابی دا مقابلہ کر دے ہو؟ محبوب عثمانی قطب ربانی شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے جا کم کر اپنا، میرے ورگے ہزار نہیں بلکہ کروڑ ہاں غوث ہوڑ، لیکن صحابی جتھے پیر رکھے اس پیر دے نشان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس نشان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو پھر کی مقام ہوئے گا صحابی دا؟ تو صحابی دی جان پھس گئی. اگر صحابی دی جان پھس سکتی ہے تے میں کیڑے باغ دی مولی ہیں؟ میں دسنا ہی چاہنا اپنے آپ تا حساب کر، احتساب کر، خیال کر. دنیا تو کوئی ایسا کام نہ کر جائیں کہ پھر اتنے پھنسیا رہیں، پھر تینوں کوئی چھڑائے ہی نہ. میرے مصطفیٰ نے حضرت بلال نو فرمایا جا بلال علقمہ دی جان پھسیے، جا کلمے دی تلقین کر. حضرت بلال آئے، حضرت علقمہ دے سرانے بیٹھ گئے، تلقین فرمائی. یہ بھی ان طریقہ کار سن لو. تلقین کیویں کری دیئے؟ اگر کوئی بندہ بیمار ہوئے تو انہوں پتہ لگے کہ اس دا آخری وقت ہے، کلمے دی تلقین کیویں کرنی ہے. اے نہیں آکھنا تو کلمہ پڑھ لے، ہو سکتا ان دے منہ چ انکار نکل جائے میں نہیں پڑھتا، پوری زندگی تے پانی پھر جائے گا. بلکہ انہوں نہ آکھو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان دے کول بہ کے نا اچھی اچھی کلمہ خود پڑھو. ہو سکتا ہے تواڈے لباں نوں ویکھتے تواڈی آواز سن کے تواڈی آواز نال آواز ملا کے کلمہ پڑھ لے، آخری وقت کلمہ نکل گیا منہ تے پوری زندگی سونا بن جائے گی. ایک کلمے دی تلقین دا طریقہ ہے. حضرت بلال بیٹھ گئے، اچھی اچھی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن جان پھسی، نہ زبان تے کلمہ جاری ہوندا ہے، نہ جان نکل دیئے، نہ ٹھیک ہوندے نے. حضرت بلال ٹر گئے واپس. عرض کی یا رسول اللہ کم مشکل ہے. ایمان نال دس اگر صحابی دا کم مشکل ہے تے تیرے اور میرے تے اگر وقت آ جائے تے صحابی دی شان ویکھ تے پھر اپنا مقام ویکھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ خود تشریف لے کے آئے. سبحان اللہ تو بڑھ دیئے نہیں تھے. یہ تو کملی والا آ جائے، سرکار خود تشریف لے کے آئے. سرکار نے انہوں نہیں پوچھیا جن دی جان پھسیے، نہ انہوں نہیں پوچھیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علقمہ دی والدہ نو بلاؤ، علقمہ دی والدہ نو بلاؤ. علقمہ دی والدہ نو بلایا گیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علقمہ دی والدہ تسی یہ دسو کہ علقمہ بندہ کیسا سی؟ علقمہ بندہ کیسا سی؟ عرض کی یا رسول اللہ تو اللہ صحابی ہے، ان دی شان کوئی شک کر سکتا ہے؟
میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب یہ کہ اس دا رویہ تیرے نال کیسا سی، تو ماں ہے نا، تیرے نال رویہ کیسا سی۔ تو حضرت علقمہ دی والدہ وچوں اکھوں اتھرو جاری ہو گئے، اتھرو ڈگن لگ پے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا دسدی نہیں، عرض کی تھی یا رسول اللہ علقمہ بندہ ٹھیک ہے، تواڈا صحابی ہے، تواڈا نمازی ہے، تواڈے نال حج کردا ہے، تواڈے نال جہاد تے جاندا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ ساری گلاں چھڈ، تو اے دس تیرے نال رویہ کیسا؟ تے سسکیاں لے لے کے رو رہی ہے ماں۔ آپ فرماتیاں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو میں تے علقمہ دی بیوی اسی بیٹھنا تے علقمہ نے بیوی دی گل نو ترجیح دینی، میری گل نو بلا چھڑنا، میری گل نو ترجیح نہ دینی، بس میں نو تھوڑا جا دکھ ہونا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ، عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم، فرمایا لکڑا کٹھیاں کرو، لکڑا کٹھیاں کرو۔ صحابہ کرام نے لکڑا کٹھیاں شروع کر دیتیاں۔ علقمہ دی والدہ نے پوچھیا یا رسول اللہ کی کرو جے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علقمہ دے اسی طرح زندہ جلا دیاں گے، اسی طرح زندہ جلا دیاں گے۔ علقمہ دی والدہ ماجدہ فرمان لگیں یا رسول اللہ میرے سامنے، میرے سامنے؟ فرمایا تیرے سامنے، اے تے دنیا دی آگے، رب کعبہ انہوں جہنم دی آگے جبالے گا۔ کنوں؟ صحابی نو۔ کنوں؟ صحابی نو۔ تو کمپیریزن کر لے، پھر اپنا مقابلہ کر لے کہ صحابی دا مقام کیے، تو کون ہے؟ اگر تیرے کو خدا نخواستہ کوئی ایسی گل ہو گئی تو پھر تیرے نال کی بنے گا؟ میرے مصطفیٰ نے نہیں دسیا کہ میرا صحابی ہے، میرا نمازی ہے، میرے نال جہاد تے جاندہ سی، لیکن آپ نے ساریاں گلاں تھلے کر کے فرمایا ماں دا مقام سب تو چاہے۔ فرمایا اگر تیرا گستاخ ہے تو پھر نہ نمازی دا خیال کیتا جانا ہے، نہ صحابی دا خیال کیتا جانا ہے، نہ مجاہد دا خیال کیتا جانا ہے، نہ حاجی دا خیال کیتا جانا ہے۔ اگر تیرا گستاخ ہے تو آخری فیصلہ تیرے تے ہی ہونا ہے۔ رب کعبہ نے ماں تے فیصلہ کرنا ہے، ماں ناراض ہے تو پھر رب ناراض ہو گیا، رب ناراض ہو گیا۔ لکڑا جمع کرو۔ یا رسول اللہ میرے سامنے اس دی لاش انہوں جلاؤ گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب انہوں جہنم دی آگے جباڑے گا۔ یا رسول اللہ اس دے بچن دی کوئی صورت، اس دے بچن دی کوئی صورت؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک کی صورت ہے، اگر تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے تو رب راضی ہو جائے گا، پھر اس دا صحابی پن ہونا بھی قبول، اس دیا نمازہ بھی قبول، اس دا حج بھی قبول، اس دا مجاہد بننا بھی قبول ہے۔ اگر تو ناراض ہے تو سارا کچھ برباد ہے۔ تو ماں جس دا دل بالکل نرم ہے اپنی اولاد لئی، فوراً بول اٹھی یا رسول اللہ میں اپنے پتر تے راضی ہاں، میں اپنے پتر تے راضی ہاں، میں اپنے پتر تے راضی ہاں۔ اگر جو تسی اجازت دے وہ تے میاں صاحب نے پھر پڑھیے۔ میاں صاحب نے ونڈ کر کے دسی، کوئی سمجھے نہ سمجھے۔ آ فرماتے نے ماواں دے او دل نرام گلابوں برداشت نہ کریں جدائی، پتراں دے او سب عیب لکوول تے کدے نہ کریں برائی، پتراں دے او سب عیب لکوول تے کدے نہ کریں برائی۔ میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے
ماں مرے اوے پے کے مک دے تے ویر مرنے کنڈ کھالی ماما باج محمد بخشا تیری کون کرے رکھے والی سمجھ لو خدا دی قسم ہے جس دا باپ ناراض ہے رب بولو 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 رب ناراض ہے جس دی ماں ناراض رب ناراض اگر صحابی دا سارا کچھ برباد ہو سکتا ہے تو تسی کون جی اسی کون ہیں اللہ اکبر نہ صحابی دی نہ صحابیت کام آندی ہے نہ نمازہ کام آندیاں نے نہ جہاد جانا کام آندا ہے نہ حج کام آندا ہے آخری فیصلہ ماں دی محبت مکدئی اگے فیصلہ تو اپے ہی کر لیں